کرتا۔ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا حضور کہاں گئے، جبریل کو بھی نہیں پتا۔ تو جبریل رہتا ہے سدرہ پہ۔ جبریل کہاں رہتا ہے؟ بھئی سدرہ پہ رہنے والے کو نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے تو حجرے میں رہنے والے کو کیسے پتا چلا؟ حضور ہاں جبریل کو بھی نہیں پتا چلا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پتا چلا کہ بشریت تو مسجد اقصی پہ ختم ہو گئی، نیچے رہ گئی۔ بشریت کی معراج ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ شان بشریت کی معراج یہاں مکمل ہو گئی، اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو شان نورانیت کی معراج مکمل ہو گئی، اور سدرہ سے جب اوپر کی طرف گئے تو حقیقت کی معراج شروع ہو گئی۔ پتہ اس لیے نہیں لگا حضور کہاں تک گئے۔ لوگ سگریٹ کا کش لگا کر بحثیں کرتے ہیں، او جی حضور یہاں تک گئے وہاں تک گئے، تیری اوقات کیا ہے؟ وہ تیری اوقات کیا ہے؟ یہاں تو جبریل کو نہیں پتا چلا۔ پتہ اس لیے نہیں لگا کہ حقیقت کی معراج تھی نا، حقیقت محمدیہ کی معراج تھی۔ اب حدیث سن لیں، سارے اشکال دور ہو جائیں گے۔ صحابہ کا بھرا مجمع تھا، سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی، تو جب کوئی حضور کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں تو اسے کیا پتا چلے کہ حضور کہاں گئے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہاں صرف مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں تک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر بشریت کی معراج ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ یہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا ذکر ہے، اور آیت کریمہ کے آخری حصے میں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سدرہ سے آگے لا مکان تک، حریم خلوت تک حضور کا تشریف لے جانا، یہ معراج شریف کے مرحلے کے تیسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ تیسرے مرحلے کا ذکر ہے، تیسرے مرحلے کا ذکر۔ کیوں؟ جب رب کلام کر رہا تھا، جب رب حریم خلوت میں، جب اوپر لا مقام پہ جب سرکار پہنچے، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، سدرہ نیچے رہ گیا، عرش نیچے، حضور اوپر تشریف لے گئے، اور کہاں تک گئے؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اب جب دوسرا ذکر ہے معراج شریف کا سورہ النجم میں، سورہ نجم میں معراج شریف کے ذکر ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ زمینی سفر کا ذکر اس آیت کے اندر ہے جس پر آج میں نے درس دیا، اور آسمانی معراج کا ذکر ہے سورہ النجم میں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ جو رب نے چاہا اپنے محبوب سے کلام کیا، کلام، تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے یہ سنانے لگے، ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ 90,000 حجابات عظمت حضور نے طے کیے، اور حریم خلوت میں جا کر اللہ کریم کی زیارت بھی کی، دیدار بھی کیا، اور اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اور جب گفتگو ہوئی نا، تو جب اللہ کلام کر رہا تھا،
حضور سمیع بھی تھے، حضور بصیر بھی تھے، سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ اور جب حضور کلام کر رہے تھے تو پھر اللہ سمیع و بصیر تھا، اللہ حضور کو دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ اور جب اللہ کلام کر رہا تھا تو حضور سمیع و بصیر تھے، حضور سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب کا سمیع و بصیر ہے اور محبوب اپنے رب کے سمیع و بصیر ہیں۔ تو معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا ذکر انہو هو السمیع البصیر میں ہے۔ یہ ہے معجزہ معراج۔ یہ رجب شریف کی 27ویں رات کو یہ حیرت انگیز معجزہ پیش آیا۔ اب اس پہ آخری بات یہ ہے کہ حضور کیسے گئے جی؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کریم نے سارا اعتراض ختم کر دیا۔ بھئی اعتراض تو تب تھا نا کہ جب دعویٰ حضور کرتے، جب دعویٰ اس آیت کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، حضور نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو بے نیاز رب کر رہا ہے۔ لہذا کروڑ اعتراض بھی اگر معراج شریف پہ وارد کیا جانا ممکن ہوتا تو بے نیاز رب نے سبحان الذی کا لفظ استعمال کر کے کروڑوں اعتراضات کا جواب دے دیا۔ فرمایا سیر کرانے والا میں، اللہ فرماتا ہے میں سیر کرانے والا۔ لہٰذا اگر تم معراج پہ حضور کے جانے پہ اعتراض کرو گے تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں، وہ بے نیاز رب فرماتا ہے وہ تو میری ذات پر اعتراض کر رہے ہو، کیونکہ میں لے گیا ہوں، میں تو قادر مطلق ہوں، میری ذات ہر نقص ہر خامی سے پاک ہے۔ رب ہو کر اپنے محبوب کو آسمانوں پر نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہے۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا میں تو ہر عیب سے پاک ہوں، لے جانے والا میں ہوں۔ محبوب نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، رب فرماتا ہے دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔